مولانا صاحب ضیاء الرحمن صاحب آپ لوگوں کا تو سر کوئی موڈ نہیں بن گیا؟ دیکھیں نا عفنان صاحب نے بڑے معصومیت سے یہ بھی کہہ دیا اپنے جمہوریت پسندی والے بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہم ایسا کر نہیں رہے، لیکن ساتھ میں ایک انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ دھمکی بھی بڑے پیار سے کہ اگر پی ٹی آئی جارحانہ حکمت عملی فلاں فلاں کرے گی تو یہ سوچا بھی جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کا تو فی الحال کوئی ایسا ارادہ یا موڈ نہیں ہے حکومت کی تبدیلی کا کے پی کے میں؟ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ ہاں دیکھیں عفنان بھائی میرے بھائی ہیں، محترم ہیں، ان کے سوچنے کا انداز اور ہے اور ہمارے سوچنے کا انداز اور۔ اچھا بات تقریباً انہوں نے بھی وہی کی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کے پی کے حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا، اگر وہ اتفاق یہ افہام و تفہیم سے چلتے ہیں۔ ہمارا اینگل یہ نہیں ہے، اچھا یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے جو حالات ہیں، میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، کے پی کے حالات امن و امان کے حوالے سے اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پی میں دن کو بھی مختلف اضلاع میں آپ موومنٹ کر سکیں، آپ چل سکیں، آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو اپنے گھروں تک واپس آ سکیں۔ کے پی میں اس وقت جو کرپشن کی صورتحال ہے، میں نے اس وقت بھی اس دن بھی کہا تھا، ایک ضلع میں 40 ارب کی کرپشن کا اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں اعظم سواتی صاحب کو نے اپنے طلب بھی کیا ہوا ہے۔ اسی طرح بدعنوانی اور بد انتظامی کے جو ایک دورہ چل رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو متوجہ کیا کہ یہ سب آپ کے ایڈریس کرنے کے ایشوز ہیں، آپ ان کو ایڈریس کیجئے، کیونکہ اس وقت اگر ہم مینڈیٹ کو نہ بھی مانیں، جیلی مینڈیٹ بھی ہو، لیکن یہ آپ کے اس وقت آپ کی اکثریت ہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، تو یہ آپ کے ایڈریس کرنے کا میٹر ہے، یہ آپ کے ایڈریس کرنے کے ایشوز ہیں۔ آپ ایڈریس کیجئے ان ساری چیزوں کو، تاکہ صوبے کے عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر سیاسی لوگ جمود کا شکار نہیں ہوتے، پھر وہ اور راستے یعنی آپ دونوں کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی کوئی اور ہے، ایسا ارادہ نہیں ہے، آگے ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عامر الیاس رانا صاحب، سر آپ بتائیں نا، ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خود مولانا صاحب نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرانی ہے، خود نون لیگ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرانی ہے، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا اور اس کے نیچے سارے، یہ خود نہیں کہہ رہے ہو۔ دیکھیں وسیم بھائی، میں نے 26 تاریخ کو آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی، جی ہاں، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جو خیال یہ تھا کہ پیر منگل کو آئے گا، لیکن وہ پی ٹی آئی کے وکیل نے جلدی کی اور 27 تاریخ کو فیصلہ لے لیا، جمعے کو دن لے لیا۔ تو مخصوص نشستیں اگر نہیں آتی تو کوئی بات ہی نہیں ہونی تھی، کوئی بحث بھی نہ ہوتی، ایسا ہی ہے، پھر کیسا سینٹ کا الیکشن تھا اور پھر کیا چیز تھی، صحیح ہے۔ تو پھر پی ٹی آئی کی ستہ خیرہ تھی۔ اب جب وہ فیصلہ آیا تو اس کے نتیجے میں 35 اراکین سنی اتحاد کونسل کے آزاد ہو گئے 12 جولائی کے 8 رکنی اکثریتی فیصلے کے نتیجے میں، کہ وہ پارلیمانی پارٹی نہیں رہی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اگر چاہیں گے تو کر بھی لیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی خود کوشش کر لے۔ خواہش کا اظہار بھی کر دیا، دھمکی بھی دے دی۔ پی ایم ایل این کے سینیٹر بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہوگا تو کریں گے۔ تو جرنلسٹ کے طور پہ ہمارا کیا کام ہے؟ خبر کو ڈھونڈنا، اس پہ تجزیہ کرنا۔ تو اگر علی امین گنڈا پور بیہیو کریں گے جیسے 5 اگست کے غبارے سے ابھی فیصل فرید بھائی نے کہی، ہوا نکال دی کہ جی 90 دن، اور مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ایک دن انہوں نے ایک شو میں میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ یہ 5 اگست کی پیک جو ہے نا، وہ موبائل ٹارچوں سے گھروں میں روشنی کر کے پیک پہ پہنچا دیں گے۔ یہ ابھی بھی وہیں تک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی نہ کسی سے رابطہ ہے، نہ کسی تنظیم سے ہے، اور یہ کس قسم کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو کچھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے عالیہ حمزہ کے بارے میں اور جس قدر اشتعال میں کہا، تو اب لیم ایکسکیوز بھی انہوں نے یہی ڈھونڈا کہ جی دیکھیں مجھے جسمانی طور پہ بھی تنگ کر رہے تھے، انٹرسٹنگ سوالات کر رہے تھے۔ فیصل صاحب شاید آپ نے سنا ہو، ویسے سلمان راجہ صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن یہ دی کہ کچھ پلانٹڈ لوگ یہاں بھیجے گئے جنہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی، صرف زبانی نہیں بلکہ جسمانی بھی، جس کے بعد وہ صورتحال ہو گئی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا بیان۔ میں ویری انٹرسٹنگ، آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ تھے وہ پلانٹڈ ہر دفعہ علیمہ بی بی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، موجود ہوتے ہیں، تو ان کو لایا کون؟ چیک کروا لیں کہ وہ ہر دفعہ نہیں آتے، کہ انہی کے یوٹیوبرز ہیں، کوئی اور تو نہیں وہاں پہنچ رہا نا، وہ لوگ لاتے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیا متوقع ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو ابھی بھی میں نہیں کہوں گا کہ یہ اب ختم ہو چکی ہے بات، ابھی تو سینٹ کے الیکشن میں اگر بلا مقابلہ کرا لیتے ہیں تو پھر تو ان کو کافی سبکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، پنجاب میں بھی تو کرتے ہی ہیں نا، تو یہاں پہ بھی کر لیں۔ سینٹ میں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا عامر صاحب کہ طے ہو جائے گا کہ جناب اتنی سیٹ آپ کی، اتنی ہماری، اتنا بندہ آپ کا، اتنا ہمارا، بس ٹھیک ہے آگے چلو، امکان اسی بات کا نا۔ وہ تو فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا نا، گورنر نے بھی، کہ جی آپ ہم سے طے کر لیں، 5 ہمیں دے دیں، 6 آپ لے لیں۔ اب اگر وہ کہیں گے نہیں وہ ہم ان کے یہاں نقب لگائیں گے، یہ ان کے یہاں نقب لگائیں گے، کوئی گارنٹی تو کسی کی نہیں ہے نا کہ جب خفیہ رائے دہی ہوگی
تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. اور کے پی میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کئی دفعہ ووٹ پارٹی کے بدلے ہیں. عمران خان نے اگلی دفعہ ان کو جنرل الیکشن میں پھر ٹکٹ بھی نہیں دیے, یہ تو سامنے کی بات ہے, دھمکیاں بھی دیں, لیکن لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو اچھی بات ہوگی اگر یہ بلا مقابلہ کرا لیں. لیکن پھر وہ جو آزاد ہیں جن میں سے 27 لوگوں کو پارلیمانی سیکرٹری بھی ایک دم علی امین گنڈا پور نے بنا لیا, وہ کس لیے بنایا؟ اسی لیے کہ لوگ ناراض ہیں, ان کو پوچھتے نہیں تھے کہ اتنی اکثریت زیادہ تھی, اور اب ایک دم وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتے ہوئے نظر آئے.